صادق لائبریری میں خوش آمدید۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ وہ تینوں صبح کی گاڑی سے جسلیمر روانہ ہو گئے۔ ہم انہیں اسٹیشن چھوڑنے بھی نہیں گئے۔ وٹھل جس وجہ سے وہاں جانا نہیں چاہتا تھا وہی وجہ میرے ساتھ تھی۔ یہ جاننے کے باوجود میں نے ان سے بہت منت کی کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، لیکن وٹھل تیار نہ ہوا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی۔ وٹھل نے مجھے کچھ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ پیرو نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے درشت لہجے میں مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی اور بولا کہ مجھے پیرو کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ چلے گئے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وٹھل جسلیمر سے قریب ہی کسی گاؤں یا قصبے میں ٹھہرے گا، لیکن وہ اسی ہوٹل میں پڑا رہا۔ پیرو نے چلتے وقت امید ظاہر کی تھی کہ وہ ایک ہفتے کے بعد یا تو خود آ جائیں گے یا پیرو، ماچی اور زورا میں سے کسی کو ایک وقت کے لیے یہاں بھیج دے گا۔ گویا ایک ہفتے سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا تھا، 1 مہینہ، 1 سال، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کبھی واپس نہ آئیں۔ پتہ نہیں وہاں جا کے وہ کیا کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رانا کی حویلی دیکھی تھی اور اپنے کانوں سے منیر علی اور جوالا کی باتیں سنی تھی۔ حویلی میں داخل ہونا اور رانا تک پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ 7 مہینے گزر چکے تھے، اس عرصے میں نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ ہم نے جس قدر احتیاط کی تھی، اگر انہوں نے نہ کی، ان سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی، رانا یا اس کے آدمیوں کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو وہ زندگی بھر اس کا پتہ نہیں چلا سکیں گے۔ پیرو کو بتاتے ہوئے وٹھل کے ذہن سے کوئی بات رہ گئی ہو، انہوں نے اجلت کر دی ہو یا تیزی دکھا دی تو جسلیمر سے ان کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ جسلیمر میں نہ ہو، رانا نے اسے کہیں دور رکھا ہو، وہ اب اس کی تحویل ہی میں نہ ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ حویلی کے تمام آدمیوں کو یہ بات معلوم ہو، مگر چند خاص آدمیوں کو ضرور معلوم ہوگی۔ جوالا نے رانا کے جن جن خاص آدمیوں کے نام لیے تھے ان میں سے چند کو یقیناً اس کے بارے میں علم ہوگا کہ اب وہ کہاں ہیں، وہ حویلی میں کس عذر سے داخل ہوں گے اور جا کر کیا کہیں گے۔ رانا کے کسی آدمی کو اعتماد میں لیں گے، مگر پھر وہ رانا تک کس طرح پہنچیں گے، اور رانا تک پہنچ بھی گئے تو اس سے کس طرح معلوم کریں گے، اور حویلی کا خاص آدمی آسانی سے ان کے اعتماد میں کیوں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسے صرف اس قدر معلوم ہو کہ اس رات اسے وہاں سے لے جانے میں شریک تھا اور بات کے حال سے وہ ناواقف ہے۔ اب اس بات کی تصدیق کہاں ہوئی تھی کہ اسے رانا ہی کے آدمی لے گئے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، رانا کی طرح جسلیمر کا کوئی اور رئیس یا کوئی اور۔ اگر وہ رانا ہی تھا تو اس کے آدمی مولوی صاحب کو کیوں اپنے ساتھ لے گئے؟ ضرور مولوی صاحب نے مزاحمت کی ہوگی اور ان میں سے کسی کو دیکھ لیا ہوگا، اور وہ اس خدشے کے پیش نظر مولوی صاحب کو بھی لے گئے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو وہ ان کے جاتے ہی یا ہوش میں آتے ہی شور مچا دیں گے اور رانا کے لیے اور مشکل پیدا کر دیں گے، یا رانا نے انہیں مولوی صاحب کو ساتھ لانے کی ہدایت کی ہو۔ رانا کا خیال جیسا کہ اس نے مولوی صاحب کو بار بار پیغام بھجوا کے ظاہر کیا تھا وہی ہو، اور وہ مولوی صاحب کی موجودی یوں ضروری سمجھتا ہو کہ وہ سامنے ہوں گے تو انہیں ہموار کرنا اتنا دشوار نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب کو ختم کرنے کی صورت میں صبح محلے بھر میں دہشت پھیل جاتی اور منیر علی شاید احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے۔ وہ برسر عام پولیس اور شہر کے لوگوں کی توجہ رانا کی طرف مبذول کر دیتے۔ ظاہر ہے مولوی صاحب آمادہ نہیں ہو جاتے تو قرب و جوار میں کسی کو نظر آتے، اس کے ساتھ پھر کہاں گم ہو گئے۔ رانا نے اتنی مدت تک انہیں کوٹری میں بند نہیں رکھا ہوگا، وہ نہیں مانے ہوں گے تو رانا کے آدمیوں نے انہیں راستے سے ہٹا دیا ہوگا اور وہ اکیلی رہ گئی ہوگی، مگر وہ اتنی نازک ہے، اتنی باتیں اس کی آنکھوں نے کیسے برداشت کی ہوں گی۔ وٹھل کو پیرو کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے، مجھے تنہا چھوڑ دے، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، مجھے کہیں واپس نہیں جانا ہے۔ جو مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہو، میں اکیلا ہوتا تو رانا کی حویلی میں ضرور داخل ہو جاتا، میں رانا کے ہم ملازم ہو جاتا، میں سیدھا اس کے پاس جا کر کہتا کہ وہ رستم یا سہراب میں سے کسی کی جگہ مجھے دے دے۔ وہ میرے اس مطالبے پر ہنستا، مذاق اڑاتا اور رستم و سہراب کو بلا کر مجھے ان کے سامنے کر دیتا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی چند منٹوں سے زیادہ کا نہ ہوتا، پھر مجھے رانا کے ہم ملازمت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی۔ وہاں رہ کے ان لوگوں سے قریب رہ کر کسی نہ کسی دن مجھے پتا چل ہی جاتا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم منیر علی کے ہاں 3 دن ٹھہرے تھے۔ اگر کوئی شخص مجھے وہاں دیکھ کر کسی کو یہ بتا دیتا کہ ہم مولوی صاحب کے رشتہ دار کی حیثیت سے منیر علی کے مہمان رہے تھے تو پھر شاید ایک لمحے بھی میرا وہاں رہنا ممکن نہ ہوتا۔ اور کیا جب پیرو جب واپس آئے تو اس کے ساتھ وہ بھی ہو، وہ یوں خالی ہاتھ تو نہیں آئے گا۔ وٹھل نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی پیرو کو بمبئی سے بلایا ہے۔ وہ تیواڑی کے بعد بمبئی کا سب سے بڑا استاد تھا، اس کی عمر بھی زیادہ ہے، نگاہ کا بہت تیز ہے، ماچھی بھی دیکھ بھال کے قدم اٹھائے گا۔ اگر اس میں یہ خوبی نہیں ہوتی تو پیرو کے اس قدر قریب نہ ہوتا، نہ پیرو اپنا اڈا اس کے حوالے کرتا۔ زورا کو بھی ہر لمحے یہ خیال ہوگا کہ بعد میں میرے سامنے منہ دکھانے کی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ وہ ضرورت سمجھیں گے تو بمبئی سے اور آدمی بلا سکتے ہیں، ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں۔ سارے جسلیمر میں اتنے آدمی نہیں ہوں گے جتنے پیرو کے ایک پاڑے میں ہوں گے۔ اگر وہ واقعی اس کے ساتھ آ گئی، ابھی انہیں گئے ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی، مگر
مجھ سے ایک پل نہیں کاٹا جا رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے ہر چیز سے ڈر لگ رہا تھا، سینہ بار بار کوئی نوچے لیتا تھا، رگوں میں جیسے برف سی جم گئی تھی۔ میں کبھی باہر جاتا، کبھی ہوٹل میں واپس آ جاتا، اس طرح شام ہو گئی۔ وہ جسلیمر پہنچ گئے ہوں گے اور ہماری طرح حویلی کے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ رات کو بھی میں کھڑکی میں کھڑا یہی اندازے لگا رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے ہر لمحے یہ احساس ہوتا تھا کہ ہوٹل کی سیڑھیوں پر کوئی چڑھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ہفتے بعد آنے کا کہا تھا، مگر وقت کی اتنی پابندی تو تھی نہیں، وہ پہلے بھی آ سکتے تھے۔ دروازے پر کوئی آہٹ ہوتی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ اے خدا، کاش وہ مل جائے، میں کرشنا جی کی دی ہوئی ساری دولت اسی وقت لٹا دوں گا۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، 5واں دن تھا اور دوپہر کا وقت۔ یک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ یہ ہوٹل کے کسی ملازم کی دستک نہیں تھی۔ میں بستر سے اچھل پڑا۔ فرش پر قدم رکھتے ہی مجھے چکر سا آنے لگا، مگر وٹھل کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے ڈگمگاتے قدموں سے بھاگ کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے پیرو کھڑا تھا، پیرو، ماچی اور زورا۔ ان کے پیچھے کوئی اور نہیں تھا، ان کے چہروں ہی پر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ وٹھل بھائی، پیرو کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ ادھر نہیں ہے۔ وٹھل اسے شانے سے تھام کر اندر لے آیا۔ ادھر اس رات ہی رستم خان نے اس کو اور مولوی صاحب کو فرار کرا دیا تھا۔ اس کو اور مولوی کو فرار کرا دیا تھا۔ اپن کچھ ساتھ لے کے نہیں آ سکا، پر دادا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریشمی رومال وٹھل کے آگے ڈال دیا۔ اس میں 2 آنکھیں لپٹی ہوئی تھی، خون میں چپڑی لتھڑی ہوئی 2 بڑی بڑی آنکھیں۔ ان کے کپڑے سیاہ ہو گئے تھے اور چہروں پر دھول جمی ہوئی تھی، اور مختصر سامان ان کے ساتھ نہیں تھا جو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وٹھل نے دونوں آنکھیں جلدی سے رومال سے ڈھک دی اور پیرو کو کھینچ کر پلنگ پر بٹھا لیا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ وہ ادھر نہیں ہے وٹھل بھائی، پیرو نے آہستگی سے جواب دیا۔ پر یہ تم کیا لے آئے؟ اپن کو خالی ہاتھ آتے اچھا نہیں لگا، پیرو گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ پر تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وٹھل کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ وہاں جاستی ٹہلنے کی ضرورت نہیں پڑی وٹھل بھائی، زبان کھولو پیرو دادا۔ وٹھل اس کا بازو جھنجھوڑنے لگا۔ کیا زبان کھولے؟ پیرو نے خود کچھ کہنے کی بجائے تھکے ہوئے لہجے میں ماچی سے کہا۔ بول دے ماچی، وٹھل بھائی کو سب بول دے۔ وٹھل نے اپنی سرخ آنکھیں ماچی کی طرف مرکوز کر دی۔ ماچی دروازے کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابھی اپن کیا بولے؟ وہ بدبداتے ہوئے بولا۔ بول دے، سب بول دے، پیرو نے وحشت زدہ لہجے میں اسے حکم دیا۔ اپن ادھر گیا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد ماچی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پہلی رات تو دیوار کے در چکر کھاتا مغج مارتا رہا کہ اندر سامنے کے راستے سے جائے یا کسی اور جگہ سے۔ ادھر پہرے دار لوگ بہت تھا۔ پھر پیرو دادا بولا، کس طرح ادھر ادھر ٹکر مارنے سے اچھا ہے کہ اپن کو سیدھا رستم خان کے پاس چل کے دیکھنا چاہیے۔ اندر جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھا، پر سارا پوچھتا تو ضرور کہ ایسا کیسے اندر گھس سکتا تھا۔ ساری رات اپن دیوار کے نزدیک باغ میں پڑا رہا۔ دادا نے پھر زورا کو باہر ٹھہرنے کو بولا اور دوسرا دن سویرے سویرے ادھر گیٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ نوارد آدمی دیکھ کر پہرے دار نے پوچھا۔ اپن نے رستم کا نام بولا۔ ادھر اس کو سب جانتا ہے۔ رستم اپنے کوارٹر پر ہی تھا۔ اپن نے کنڈی ماری تو باہر آیا اور اپن دونوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ وہ مت مار، کام کی بات بول، پیرو نے دھاڑ کے درمیان میں دخل دیا۔ ماچی کی زبان پھر رکنے لگی تھی۔ چھلنی نہ کر، بولتا رہ، وٹھل نے بے چینی سے کہا۔ ماچی چند قدم آگے بڑھ کر وٹھل کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپن رستم سے بولا کہ دور سے آیا ہے اور تم سے کچھ خاص بات کرنا مانگتا ہے۔ اس کی آواز رفتہ رفتہ ٹھہرتی گئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ یہ سن کر رستم خان نے ان سے پوچھا، وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں۔ رستم خان اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ دروازے پر جمع ہوا سوچتا رہا، پھر وہ انہیں اندر گھر میں لے گیا اور اس نے ان کے کہنے پر کسی قدر جھجک کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ ماچی اور پیرو اتنی صبح جان بوجھ کر اس کے پاس گئے تھے تاکہ گھر میں کسی اور کی موجودگی ممکن نہ ہو۔ رستم خان کے گھر میں اس کی بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ لنگوٹ کسے ہوئے ورزش کرنے کی حالت میں تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی پیرو نے چاقو نکال کر اپنے اس کے درمیان فرش پر ڈال دیا۔ رستم خان چونکا اور حشمگین نظروں سے انہیں گھورنے لگا۔ پھر اس نے بھی طاق سے اپنا چاقو اٹھا کے پیرو کے چاقو پر پھینک دیا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اتا پتا پوچھے بغیر انہیں گھر میں نہ لے آتا، مگر وہ رستم خان تھا، رانا مہتاب خان کا سب سے قابل اعتماد آدمی۔ یہ اعتماد اس نے اپنی بے باکی اور جرأت ہی سے حاصل کیا تھا۔ ماچی کے کہنے کے مطابق اس نے گفتگو میں پہل نہیں کی، بلکہ ان سے رسماً پوچھا کہ پہلے وہ ناشتہ کر لیں۔ پیرو کے انکار پر اس نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا، تاہم وہ پوری طرح چوکنا بیٹھا تھا۔ پیرو نے اس سے مولوی صاحب اور کورا کے بارے میں سوال کیا۔ وہ اپنی جگہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھل کر صاف منع کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی یا آدمی کو نہیں جانتا، وہ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ پیرو نے فوراً دونوں چاقو زمین سے اٹھا لیے اور رستم کا چاقو اس کی طرف اچھال کر دوبارہ یہی سوال کیا۔ رستم خان انکار کرتا رہا۔ پہلے ماچی اور پیرو کا ارادہ تھا کہ کورا اور مولوی صاحب کی بات کرنے سے پہلے رستم کو بھروسے میں لیں اور اسے اپنے ٹھکانے پر مدعو کرنے کے بہانے کسی تنہا جگہ لے جائیں گے، مگر انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کمرہ بند تھا اور پھر ان دونوں کے لیے
اس اجنبی شہر میں اس سے مناسب جگہ کی تلاش آسان نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ رستم سے مولوی صاحب اور کورا کا ذکر کر چکے تھے۔ اب رستم خان کا ان کے ساتھ باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ انہیں جو بات کرنی تھی وہیں کرنی تھی۔ پیرو نے حتمی لہجے میں اس سے کہا کہ وہ کورا کا پتہ پوچھے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ رستم خان درشتی پر اتر آیا۔ اس نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے گھر سے فوراً نکل جائیں ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ اس نے اپنے چاقو کو بوسہ دے کر کہا کہ وہ دونوں حویلی سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن رستم خان کی ہذیانی حالت دیکھ کر پیرو کو یقین آ گیا کہ مولوی صاحب اور کورا کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ وہ وہاں سے نہیں اٹھے۔ پیرو نے رستم خان کو للکار کر اس پر وار کر دیا۔ ماچی کہہ رہا تھا کہ وہ خود رستم خان سے نمٹنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پیرو نے بہت دنوں سے چاقو نہیں اٹھایا، ہاتھ کھلنے میں شاید دیر لگے، کوئی بھی الٹی سیدھی بات ہو سکتی تھی، مگر پیرو نے اسے ایک طرف خاموش بیٹھے رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ رستم خان نے کئی پنتیرے بدلے مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے بمبئی کا سب سے بڑا استاد پیرو ہے۔ 2-3 بار ہی لوٹ پلٹ کے پیرو نے اس سے چاقو کروا لیا۔ جیسے ہی رستم خان بے بس ہوا، پیرو نے اپنا چاقو بند کر لیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رستم خان چھپٹ کے اس کے گلے لگ گیا، اس کی انگلیاں چومنے لگا، کچھ کہے سنے بنا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ رستم چند ہی منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پیتل کی ایک لٹیا اور کٹورے تھے۔ لٹیا سے مغزیات بھرا ہوا دودھ لوٹ کے اس نے کٹورا پیرو کے آگے کر دیا۔ پیرو نے اس میں سے چند گھونٹ پیے ہوں گے، باقی دودھ رستم نے ایک ہی سانس میں حلق سے اتار لیا اور پیرو کا ہاتھ سینے سے لگا کے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور اس کا پتہ انہیں کس نے دیا ہے۔ پیرو نے پھر اپنی بات دہرائی کہ جب تک رستم اس کے سوال کا جواب نہیں دے گا وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ رستم نے پھر ضد نہیں کی اور اقرار کیا کہ اس رات وہ مولوی صاحب اور کورا کو لے کر آیا تھا۔ وہ 6 آدمی تھے۔ اس کا منصوبہ انہوں نے کئی دن پہلے بنا لیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ محلے کے لوگ تراویح پڑھ کے جلدی سو جاتے تھے۔ آدھی رات کے وقت وہ مولوی صاحب کے گھر میں اترے۔ مولوی صاحب نے بساط پر مزاحمت کی۔ کورا ان لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ رانا نے حکم دیا تھا کہ مولوی صاحب کو نہ تو ختم کرے نہ چھوڑ کے آئیں۔ رانا کی ہدایت کے مطابق شہر سے دور اس کی جاگیر پر واقع ایک حویلی میں انہیں لے آئے۔ یہاں رانا کبھی کبھار سیر و تفریح اور شکار کے لیے ٹھہرتا تھا۔ خاص موقعوں کے لیے رانا کی نگاہ اسی حویلی پر جاتی تھی۔ حویلی کے آس پاس باغات اور کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سب کے سب رانا کی ملکیت تھے۔ حویلی میں آ کے رستم نے پہلی بار کورا کو غور سے دیکھا۔ کورا کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک کونے میں سکڑی ہوئی بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب بری طرح رو رہے تھے۔ وہ رستم کے پیروں پر گر گئے اور گڑ گڑانے لگے کہ یہ لڑکی کسی کی امانت ہے۔ مولوی صاحب نے رستم کو خدا رسول کا، اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا۔ ماچی کہہ رہا تھا۔ رستم خان نے بتایا کہ کورا کو دیکھ کر اس کا جی گھبرانے لگا۔ کورا پھولوں کی طرح نازک تھی۔ وہ اسے دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جب مولوی صاحب کورا کے کمرے کی کنڈی لگا کے باہر کی طرف آیا تو اسے اپنے قدم بوجھل محسوس ہوئے۔ اس کا ارادہ متزلزل ہو چکا تھا۔ اس نے اشارتاً اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے شاگرد سہراب سے کیا تو اس نے توقع کے خلاف اس کی حمایت کی۔ وہاں کئی آدمی تھے۔ ایک قاصد رانا کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اور اب رانا کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اس کی آمد صبح کے بعد ہی متوقع تھی۔ چلتے وقت رانا پہلی بار عمارت میں دور تک رستم کو رخصت کرنے آیا تھا۔ اس اہتمام سے اسے یہ جتانا مقصود تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہے۔ رانا نے رستم اور اس کے ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی پر وہ ان کا منہ موتیوں سے بھر دے گا۔ رستم کو اس حقیقت کا پوری طرح احساس تھا کہ رانا اسے بہت نازک اور پیچیدہ وقت ہی طلب کرتا ہے۔ اس نے رستم کو بطور خاص ہی ہدایت کی تھی کہ مولوی صاحب اور کورا کو اس کے خاص کمرے میں رکھا جائے اور رستم کے سوا کوئی کورا کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ دوسروں سے جس حد تک ہو سکے اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ چنانچہ رستم ہی اسے اپنے کندھے پر ڈال کر مکان سے باہر لایا تھا۔ اس نے اس کا بدن چادر سے ڈھک دیا تھا، اس طرح کہ اس کا چہرہ دوسروں سے چھپا رہے۔ حویلی کے اس کمرے میں بھی جہاں مولوی صاحب اور کورا بند تھے، سہراب کے سوا اس نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی کے صحن میں بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ وقت گزرا جا رہا تھا۔ اندھیرا چھٹنے میں ابھی دیر تھی، مگر انہیں جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ رستم سوچتا رہا، پھر وہ اچانک اپنے ساتھیوں کے درمیان سے اٹھ گیا۔ اس نے انہیں یہ تاثر دیا کہ وہ حفظ متقدم کے طور پر ایک بار پھر بند کمرے کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ رستم نے اندر جا کر جتنے بھی روپے اس کے پاس تھے اور اپنے گلے میں پڑی ہوئی سونے کی زنجیر وغیرہ سب کچھ مولوی صاحب کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ جس وقت وہ اشارہ کرے اسی لمحے وہ فرار ہو جائیں اور واپس اپنے گھر جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دوبارہ کبھی جسلیمر شہر کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اس نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آج رات وہ اشارہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو مولوی صاحب رانا سے خوش اعتباری سے پیش آئیں اور بجبر و اکراہ اس سے کورا کی شادی پر رضامند ہو جائیں۔ رانا نے رستم سے دوبارہ وضاحت کی تھی کہ اس کا ارادہ کورا کو مستقل طور پر اپنے حرم میں لینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رستم متعجب تھا کہ رانا کو اس تاکید کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ شاید اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ کورا کو دیکھ کر رستم کی نظر نہ بیٹھ جائے یا اس کی آہ و بکا سے متاثر ہو کر کوئی اور قدم نہ اٹھا لے، یا ممکن ہے رانا کے ذہن میں کوئی اور بات ہو۔ رستم کو یہ بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب نے کورا کو رانا کے عقد میں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر مولوی صاحب اب بھی تیار نہ ہوئے تو کورا کا نصیب رانا کے ہاں آنے والی دوسری لڑکیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔
اور مولوی صاحب اب بھی آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ رستم کی واپسی کے کوئی آدھ گھنٹے کے بعد استبل میں فقتاً گھوڑے ہنہنانے لگے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے باہر پہنچے۔ کئی گھوڑے زخمی تھے اور ہنہنا رہے تھے۔ اس موقع پر رستم کے ذہن میں یہی ایک تدبیر آئی۔ اس کی ماں پر سہراب گھوڑوں پر چاقو چلاتا ہوا ایک پل میں اندھیرے میں اوجھل ہو گیا تھا۔ باہر افراتفری مچ گئی۔ اسی ہپڑ دوڑ میں سہراب نے اندر جا کر کنڈی کھول دی۔ جیسے ہی رستم کو سہراب دوبارہ استبل میں دکھائی دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شور مچاتا ہوا اندر صحن میں واپس آیا۔ مولوی صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ حویلی کے آگے پیچھے کھیت اور باغات تھے، ان پر گہرا اندھیرا مسلط تھا۔ رستم نے مولوی صاحب اور کورا کو جس سمت بھاگنے کو کہا تھا، وہ اور سہراب اسی سمت گئے تھے۔ باقی لوگوں کو اس نے دوسری سمتوں میں دوڑا دیا تھا۔ مولوی صاحب اور کورا رستم کو پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ رانا کے پاس جس وقت دوسرا قاصد پہنچا، وہ حویلی سے چل پڑا تھا۔ حالانکہ ابھی صبح پورے طور پر بیدار نہیں ہوئی تھی۔ قاصد نے اسے راستے ہی میں جا لیا اور مولوی صاحب اور کورا کے غائب ہونے کی خبر سنائی۔ رانا کو سکتہ سا ہو گیا۔ اسے گمان ہوا کہ قاصد جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آنن فانن جاگیر پہ پہنچا تو حویلی کے پہرے داروں اور ملازموں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ مختلف آدمی مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے ہیں۔ رانا کی دیوانگی کم ہونے میں کئی دن لگ گئے۔ اس دوران ہر طرح اس کی دلجوئی کی کوشش کی گئی۔ وہ ان تمام آدمیوں کو ملازمت سے برخاست کر سکتا تھا، مگر ایسا کر کے اور پریشانیاں مول لینے کا اندیشہ تھا۔ اس نے کسی پر شبہ کا اظہار بھی نہیں کیا۔ شبہ کرتا بھی تو مولوی صاحب اور کورا واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اس نے قرب و جوار کے تمام علاقوں میں اپنے دوسرے آدمی بھیج کر دیکھے۔ کئی روز تک اس کے آدمی مولوی صاحب کے محلے میں گھومتے اور سنگن لیتے رہے۔ مولوی صاحب کے قریب کے لوگوں کو بھی نگرانی کی گئی۔ جن جن جگہوں پر رانا کا اثر و رسوخ تھا، وہاں مولوی صاحب کا خلیہ نقش کر دیا گیا، اور بعض جگہ پولیس میں اس لیے کہ یہ مولوی صاحب کی تلاش کا ایک تو مؤثر ترین ذریعہ تھا، دوسرے اس طرح رانا پر کسی جانب سے کیے جانے والے شبے کی بھی تلافی اور پیش بندی ہو سکتی تھی۔ رانا کی دلچسپی کی وجہ سے پولیس کے زیادہ فعال ہونے کا بھی امکان تھا، جو محلے والوں کے اکسانے پر پہلے ہی سرگرم ہو چکی تھی۔ وہ پولیس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ادھر یہ اطمینان حاصل تھا کہ مولوی صاحب کسی جگہ بھی پولیس سے رابطہ قائم کرنے اور رانا کو ملوث کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ تو ایک مہینے تک رانا کی محفلیں سونی رہیں۔ اس نے نسازی تباہ کا بہانہ کر کے خود کو گوشہ نشین سا کر لیا تھا۔ رانا مہتاب، ہاں، اس کی نوجوان بہن نے کسی تقریب میں کورا کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہی اس نے رستم کو طلب کر کے کورا کی فرمائش کر دی۔ رستم نے حامی بھری تھی کہ وہ اپنے آقا کی خواہش کی تعمیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن جب رستم نے مولوی صاحب کے گرد و پیش کے ماحول اور تمام حالات کا جائزہ لیا تو اسے بہت سی الجھنوں کا اندازہ ہوا۔ مولوی صاحب متوسط درجے کے مسلمانوں کے علاقے میں رہتے تھے۔ رانا سے قریب و دور کا تعلق رکھنے والے، حویلی میں آنے جانے والے کئی خاندان وہاں آباد تھے۔ رانا کے بہت سے ملازموں سے بھی ان کا رابطہ تھا۔ ان لوگوں میں رانا کا بھرم قائم رہنا چاہیے تھا۔ وہ ہزارہ احتیاط کرتا، لیکن اگر کہیں ذرا سی بھی بات کھل جاتی تو رانا کی بہت رسوائی ہوتی۔ رستم خان کو علم تھا کہ رانا کے بارے میں شہر کے بہت سے مسلم گھرانے اچھی رائے نہیں رکھتے، مگر کسی نے آج تک کھلے عام اس پر حرف زنی نہیں کی تھی۔ وہ رانا کے واقعات سن کے ملال کرتے اور اسے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ بصورت دیگر ان کا رویہ نفرت میں بدل جاتا۔ پھر محلے کے لوگ اپنی لڑکیوں کو سایوں سے بھی چھپا کر رکھتے تھے۔ رستم کو اس جمع جمائے ماحول کے کسی گھر میں ہاتھ ڈالنا اچھا معلوم نہیں ہوا، اور اس نے رانا کو مشورہ دیا کہ اگر اسے لڑکی اتنی ہی مطلوب ہے تو بہتر ہے وہ باقاعدہ پیغام بھیجے۔ رانا جیسے صاحب حیثیت شخص کو کون رشتہ دینا پسند نہیں کرے گا؟ رانا ہر صورت میں کورا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رانا نے رستم کی رائے سے اتفاق کیا اور براہ راست رشتہ بھیجا۔ رستم کا گمان تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید رانا کے دل میں کورا کا خیال خود ٹھٹرنے لگے، لیکن ادھر سے جیسے جیسے انکار ہوتا گیا، رانا کی چنگاریاں تیز ہوتی گئی۔ وٹھل یا پیرو نے ماچھی کو بیچ میں کہیں نہیں ٹوکا۔ ماچھی اپنی زبان میں بڑبڑاتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رستم کی زبانی یہ سب جان کر انہوں نے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ رستم نے اپنے بیان کی شہادت کے لیے انہیں سہراب کے پاس لے جانا یا اسے وہیں بلانا چاہا، مگر پیرو نے اسے منع کر دیا۔ مولوی صاحب رستم کو اپنی منزل کا پتہ بتا کے نہیں گئے تھے، نہ ہی رستم نے ان سے کچھ پوچھا تھا، کیونکہ مولوی صاحب اسے اپنا صحیح پتہ کبھی نہ بتاتے۔ ماچھی اور پیرو اسی وقت جسلیمر سے واپس ہو سکتے تھے۔ اب مزید کہیں جانے اور قریت کرنے سے کوئی اور نتیجہ نکلنے کی امید نہیں تھی، لیکن رستم نے چند روز ٹھہرنے کے لیے ان پر زور دیا تو انہوں نے اس کی بات نہیں ٹالی، کیونکہ وہ خود ایسا چاہتے تھے۔ اتنی دور آ کر انہیں یوں واپس جانا مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے اپنے بارے میں رستم کا تجسس یہ بتا کر دور کیا کہ وہ مدراس سے آئے ہیں اور انہیں مولوی صاحب کے ایک عزیز نے ان کی کھوج کے لیے بھیجا ہے۔ رستم کو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اتنے تیکن کے ساتھ سیدھے اس کے پاس کیسے آ گئے، اور انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ رستم مولوی صاحب کے سلسلے میں کچھ جانتا ہے۔ سہراب کے سوا کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس رات ان کے ساتھیوں نے بھی کسی موقع پر ان سے اشارتاً اور کنایتاً اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پیرو کو بتانا پڑا کہ مولوی صاحب اپنے آبائی گھر سے روٹ کے اپنی لڑکی کے ساتھ جسلیمر آ گئے تھے۔ بہت دنوں سے ان کے رشتہ دار ان کی تلاش میں تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ وہ اس طرف جسلیمر میں ہیں۔ جب یہاں آدمی بھیجا گیا تو لوگوں سے پتا چلا کہ مولوی صاحب اور کورا ایک عرصہ ہوا ایک رات ان حالات میں گھر سے غائب ہو گئے تھے اور اپنے ہمراہ
सामान بھی نہیں لے گئے تھے۔ ان کے متعلق ان کے شناساؤں سے تمام حالات معلوم ہونے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ انہیں کون لے جا سکتا ہے۔ پیرو نے رستم کو بتایا کہ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے تمام معلومات حاصل کر لی تھی اور سنا تھا کہ رانا کی حویلی میں رستم نامی ایک آدمی کا بڑا شہرہ ہے، اس لیے کہیں اور بھٹکنے کی بجائے وہ اس کے پاس چلے آئے۔ ان کا اندازہ غلط بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ رستم اس کی تعویل سے بڑی حد تک مطمئن ہو گیا اور اس نے ان دونوں کی حادثت واضح میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ وہ اپنا سامان لینے کی غرض سے باہر آئے تو زورا بےتابی سے ان کا منتظر تھا اور دیر ہو جانے کے سبب خود اندر جانے کے ارادے باندھ رہا تھا۔ انہوں نے زورا کو شہر کے ایک سرائے نما ہوٹل میں ٹھہرایا اور حویلی میں رستم کے گھر واپس پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ رستم گھر میں اکیلا نہیں تھا، اس نے پرانے واقف کار کی حیثیت سے ان کا تعارف اپنے چند خاص آدمیوں سے کرایا۔ وہ سہراب سے ملے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے رستم نے اچانک اپنے ساتھیوں کو باری باری ماچھی اور پیرو سے زور آزمائی کی دعوت دے دی۔ پیرو اور ماچھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ابھی انہیں یہی رہنا تھا۔ انہوں نے یہ صراحت کر دی کہ ان کا تعلق کسی اڈے سے نہیں ہے، بلکہ ان کا مشغلہ اجناس کی تجارت ہے اور وہ زیادہ تر دیہات میں رہتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہاتھ پیروں میں تھوڑی بہت پھرتی ہے وہ اسی فراغت کی وجہ سے ہے۔ رستم کی خواہش پر انہیں اس کے آدمیوں کے سامنے آنا پڑا، ہرچند کہ انہوں نے بہت پہلو تہی کی اور ہاتھ چلانے میں بھی احتیاط برتی، لیکن کوئی بھی ان کے آگے چند لمحوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا۔ ان کی چستی اور تیزی دیکھ کر رستم کے ساتھی ان کے گرد جم کے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر ماچھی اور پیرو نے رستم سے دانستہ پنجہ آزمائی نہیں کی تھی۔ شام کو رستم انہیں حویلی کی سیر کرانے لے گیا۔ انہوں نے پورا نقشہ ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ایک جگہ حیرت اور اشتیاق سے دیکھتے جیسے یہ سارا منظر پہلی بار دیکھ رہے ہوں، اور جیسے عمارت کا سارا نقشہ رستم نے بنایا ہو، وہ سب اسی کی ملکیت ہو۔ رستم ان کا شوق دیکھ کر انہیں حویلی کے ہر گوشے میں لے گیا۔ وہ کہیں بھی آ جا سکتا تھا، جہاں کوئی ملازم یا حویلی کا باسی ان کی راہ میں پڑتا رستم کو سلام کرنا ضروری سمجھتا۔ حویلی 3 حصوں میں منقسم تھی، ایک زنان خانہ، ایک مردان خانہ جس کے ہاں مہمانوں کے ٹھہرنے کی بھی ایک بڑی عمارت تھی، تیسرا حصہ ملازموں کے کوارٹر جیسے مکانات پر مشتمل تھا، پچھواڑے ایک باغ تھا اور ایک چمن جہاں بارادری ہاؤس بنا ہوا تھا۔ رستم کے کہنے کے مطابق شام کو اور صبح عموماً رانا مہتاب خان چمن میں کچھ وقت گزارتا تھا۔ دوپہر کو جب زنان خانے سے عورتیں اس طرف آتی تھیں تو کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ شام ہی کا وقت تھا، لیکن اتفاق سے رانا مہتاب خان چمن میں موجود نہیں تھا۔ ماچھی اور پیرو اسی کو دیکھنے کے لیے مضطرب تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حویلی میں گھومتے ہوئے کسی جگہ اس سے ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ زنان خانے اور مردان خانے کے اس حصے کے سوا جہاں رانا مختاب خان کی موجودگی کا امکان تھا، رستم نے انہیں حویلی کا کونا کونا تفصیل سے دکھایا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد رستم انہیں اپنے گھر سے کچھ دور احاطہ کھینچی ہوئی کھلی جگہ لے گیا۔ یہاں وہ شام کو بھی آیا تھا۔ درمیان میں ایک اونچا چبوترا تھا جو اکھاڑے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں رانا کے آدمی ورزش کرتے اور داؤ پیچ سیکھتے تھے۔ اب وہاں فرش پر دری بچھی تھی اور اطراف میں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ سامنے سازندے بیٹھے تھے، ان کے بیچ میں ایک ناچنے گانے والی لڑکی تھی۔ رستم نے ان سے کچھ کہے بغیر یہ اہتمام کیا تھا۔ محفل چند ہی لوگوں تک محدود تھی، اس لیے کہ پیرو اور ماچھی نے پہلے رستم سے کہہ دیا تھا کہ انہیں بھیڑ بھڑکا پسند نہیں ہے۔ وہ جلد از جلد یہ محفل ختم کرنے کی جستجو میں تھے، لیکن رستم غزلوں کی فرمائش پر فرمائش کر رہا تھا۔ بہت رات گئی، یہ سلسلہ بند ہوا تو انہوں نے ایک اور رات ضائع ہونے کا افسوس کیا۔ گھر آنے کے بعد مدہوش رستم دیر تک انہیں اپنے واقعات، حویلی کے تذکرے اور رانا کی باتیں سناتا رہا، اور وہ اسے کرید کر پوچھتے رہے۔ ان کی دلچسپی کا محور صرف رانا کا تذکرہ تھا، اور جیسا کہ جوالا نے ہمیں بتایا تھا، رستم نے بھی رانا کے متعلق انہیں وہی باتیں بتائیں۔ دوسرے دن صبح 11 بجے کے قریب وہ رانا کو دیکھ سکے۔ رستم انہیں سہراب کے ہاں دوپہر کے کھانے کی دعوت پر لے جا رہا تھا کہ رانا سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ رانا کو دیکھ کر رستم ٹھہر گیا۔ اس نے ان دونوں کو اس کی خدمت میں اپنے مہمان کے طور پر پیش کیا۔ رانا کو شاید ان کی آمد کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اگر رستم کے گھر میں تنگی ہو تو انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے۔ ماچھی بتا رہا تھا کہ رانا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ سرخ و سفید رنگ کا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کا جسم فربی کی طرف مائل تھا، عمر زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ باریک مونچھیں، سیاہ بال، پیچھے کی طرف لوٹے ہوئے، سفید کرتے اور پاجامے میں وہ ایک نواب لگ رہا تھا۔ رانا ان کے لیے کوئی نیا آدمی نہیں تھا۔ وہ اب تک اس کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکے تھے، اور ان باتوں سے انہوں نے اس کے متعلق جو تصور قائم کیا تھا وہ ہو اس کے مطابق تھا۔ رانا کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، ان میں خون کے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ شام کو وہ زورا سے ملنے کے لیے تنہا شہر جانا چاہتے تھے، مگر رستم ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی سرائے کی طرف جا نکلے جہاں زورا ٹھہرا ہوا تھا۔ زورا نے انہیں دور سے دیکھ لیا، لیکن ماچھی کا اشارہ پا کر دور ہی دور رہا۔ ان کا مقصد بھی زورا کو اپنے چہرے دکھانے تھے، لیکن جب وہ سرائے سے قریب پان کی ایک دکان پر پہنچے تو زورا ان کے قریب آ گیا۔ وہ رستم کے سامنے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے رہے۔ پیرو نے رستم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ماچھی کو زورا سے چند باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے زورا سے کہا کہ کل دوپہر تک اگر وہ اس کے پاس نہ آ سکیں تو وہ بمبئی تار دے کر اور لوگوں کو بلا لے۔ اگر وہ ان لوگوں کے بمبئی سے آنے
کے بعد بھی ان کے پاس نہ پہنچ سکے تو وہ سب جس طرح مناسب سمجھے حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اور فرض کریں کہ ماچھی اور پیرو کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ادھر بیکانیر میں استاد بٹھل اور لاڈلے کو فوراً مطلع کر دیا جائے۔ ان کے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن جو انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ وہ تعداد میں صرف 2 تھے اور رانا کی حویلی ایک چھوٹے سے قلعے کی حیثیت رکھتی تھی، گو وہ اس قلعے کے اندر بیٹھے تھے۔ دوسری رات رستم خان نے پھر مجرے کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے اصرار کر کے مجرا دوسرے دن کے لیے ملتوی کرا دیا۔ رستم خان نے اس محفل کے لیے خاص طور پر سبزی کے پیالے بنوائے تھے۔ پیرو اور ماچھی نے اسی قدر پی کے ہوش میں رہ سکے، البتہ رستم خان نے خوب پی، کھانا بھی بے تحاشا کھایا اور جلد ہی اپنے آپ سے دور ہونے لگا۔ پھر بھی رات کے 1:30-2 بجے سے پہلے ماچھی کو رستم کے گھر سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ حویلی میں ہر سو خاموشی تھی۔ پیرو رستم کے پاس ہی ٹھہرا رہا اور ماچھی رات کے اندھیرے میں کوارٹر سے باہر نکلا۔ انہوں نے رستم کی زبانی رانا کی ایک چھوٹی بہن کے متعلق سنا تھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ راستے میں جتنے آدمی آئیں گے ان کے ساتھ وہ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح اندر زنان خانے میں داخل ہونا ایسا مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ وہاں 2 ایک ہی چوکیدار ہو سکتے تھے۔ رانا بہرحال ایک جاگیردار تھا، کوئی درباری عہدیدار یا راجہ نہیں۔ حویلی کے چاروں طرف پھیلی ہوئی دیوار اور ادھر ادھر دروازوں ہی پر بہت پہرے دار تھے۔